آپ خواتین کو انکریج کریں. پاکستان کی خواتین کے وہ مواقع میسر نہیں ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں. یہاں تھوڑا سا ان کو مارجن دینا پڑے گا. ان کو آگے لانے کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی, جو انفارچونیٹلی ابھی تک تو ہم نہیں کر رہے. ہم جو آپ کو سیٹیں 5% دیتے ہیں وہی دیتے ہیں جن پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے, نہ ہم جیت سکتے. ویری ٹرو. تو یہ تو پہلے بھی اس کا اظہار ہو چکا ہے اور اس پر ہمارا باقاعدہ ایک ہے. لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پارلیمان میں, قومی اسمبلی میں جس طرح میری خواتین ممبر کولیگ نے میرا ساتھ دیا, جس طریقے سے انہوں نے اس کو ساری بزنس کو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ لیا, جتنی محنت انہوں نے کی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اور میرے بس میں ہو تو جتنا بڑا بھی کوئی ایوارڈ ہو میں ان کے حوالے کر دوں. سب سے بات میں گیا فارن ٹور پہ, تو وہاں شاید یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے کامن ویلتھ کے وہ فورم تھا, تو میں نے جب وہاں اپنے ویمن کاکس کا ذکر کیا تو میرا خیال ہے کوئی درجن بھر جو اسپیکر صاحبان تھے وہ میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے تفصیلات مانگ رہے تھے کہ کس طرح آپ کاکس بناتے ہیں, کیا کاکس آپ کا کرتا ہے. اور جب میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی تو وہ حیران رہ گئے, ششدر رہ گئے, کہنے لگے اچھا پاکستان میں ایسا ہے. لیکن ہمارے سافٹر میسیجز تو باہر نہیں جاتے, یہ میں میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے تو بڑے جس طرح کے میسیجز دنیا میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں امیج کیا ہے, ہمارے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے وہ اتنی غلط ہو چکی ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں باہر تو یہ سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں, کتنے خطرناک لوگ ہیں, ہم 1 منٹ میں دوسرے کی جان لے لیتے ہیں, بم ہم نے جیب میں ہر وقت ڈال کے رکھا ہوتا ہے اور ہم سے بچنا چاہیے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس پرسیپشن کو ضائع کر سکتا ہے تو وہ خواتین کر سکتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری تو ساری جو پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جہاں جاتی تھی انٹرنیشنل فورم سے, مجھے بڑا یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت میں نے ٹریول کی اور تقریباً بہت سارے انٹرنیشنل فورم سے بھی گیا جہاں پر جو ہے وہ سمٹس ہوتے تھے پارٹیوں کے, یا تو سربراہان ہوتے تھے یا حکومت کے سربراہان ہوتے تھے. تو ایک ایسے ہی پہ میں گیا تو وہ بڑا ان کا ایک طریقہ تھا ٹرینڈ کرنے کا. تو میرے ساتھ تشریف فرما تھی تو مجھے کہتی ہے, اب کانفرنس شروع ہو چکی تھی, مجھے کہتی ہیں کہ میری تقریر کب ہے. تو میں نے کہا آپ کی تقریر کل ہے 11 بجے. کہتی ہیں نہیں میں نے آج بولنا ہے. تو میں نے کہا اس طرح بھی مشکل ہے کیونکہ یہ تو پہلے پروگرام ہوتا ہے, پھر وہ سب کو ابھی کسی کا ٹائم ہوگا. کہتی ہیں بٹ یو آر مائی سیکریٹری جنرل, یو گو اینڈ ٹاک ٹو دی سیکریٹری جنرل آف دی کانفرنس اینڈ گیٹ دی تھنگس ڈن. یہ کیا بات ہوئی راجہ صاحب کہ ابھی تقریر نہیں ہو سکتی. تو میں گیا تو پریزیڈیم تھا, اس میں میں نے وہ سیکریٹری جنرل کو کہا, تو ہم جیسے کوئی ان کو میں نے کوئی بہانہ شانہ لگایا کہ بھئی آج تقریر کرنا ضروری ہے. اس نے کہا کہ نکاراگوا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس ٹائم بول رہے ہیں, آپ اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ اپنا ٹائم دے دیں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلے. کوئی بزرگ آدمی تھے بوڑھے, تو انہوں نے ہیڈ فون میں نے ان کو اشارہ کیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی. کہتے ہیں بے نظیر بھٹو, بھٹو's daughter. Bhutto was my friend. I was foreign minister Nicaragua, he was foreign minister Pakistan. So but on one condition, I want one picture with her. اب میں تو بڑی خوشی جا رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا ایک مشکل ترین جو ہے وہ کام کارنامہ کر دکھایا ہے. جب میں محترمہ کے پاس گیا تو میں نے کہا ڈن بی بی, اٹ ہیز بین ڈن, آپ کی اسپیچ ہے. کہتی نو آئی چینج مائی مائنڈ راجہ صاحب. تو اور پھر میں سمجھ گیا, انہوں نے آگے وہ کوئی رسالہ تھا وہ رکھ لیا اور وہ زور سے ہنس رہی تھی. مجھے کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کیا. تو میں نے کہا پر آپ اپنی تقریر دے دیں تاکہ میں دے دوں کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوتی رہے. تو انہوں نے نکالے کوئی 2-3 پرچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی کہ دس از مائی اسپیچ. ان کو بولو ایکسٹیمپور ساتھ کریں رننگ جو ہے ٹرانسلیشن.
میں جو آپ کو بات بتانے چلا کہ ایک خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وہ دیا ہوتا ہے اہلیت اور قابلیت کہ وہ گئیں. میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ جب انہوں نے تقریر شروع کی, کوئی چند سینٹنسز انہیں بولے تو پورا ہال اویشن کے لیے کھڑا ہو گیا اور پریزیڈیم کھڑا ہو گیا. جتنے سٹیج پر بندے بیٹھے تھے اب وہ بات کرتے اور تالیاں بجنی شروع. تو بی بی وہ اتنا کوئی ایسا مسحور کن وہ تھا سارا ہو گیا ماحول کہ مجھے خود نہ پتہ چلا. میں چلتا چلتا نا محترمہ کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا, حالانکہ یہ نہیں کھڑا ہوتا اس وقت انٹرنیشنل فورم پہ. تو وہ تقریر کرتی جا رہی تھیں اور جب انہوں نے کوئی میرا خیال ہے شی اسپوک فار اباؤٹ 35 منٹس, پھر اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے. دین شی لکڈ ایٹ می, کہتے راجہ صاحب آپ ادھر کھڑے تھے؟ میں نے کہا جی. کہتی ہے چلے ادھر کھڑا تو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آج آپ CNN پہ نظر آئے. وہ ایک ایسی خاتون تھی جو آپ کو سکھاتی تھی. تو ہم ایک ایئرپورٹ پر گئے, آج ان کی پتہ نہیں کوئی باتیں کوئی یاد آ رہی, تو گئے تو مجھے کہتی ہیں کہ چلیں شاپ میں چلتے. شاپ میں چلے تو ایک بیگ اٹھایا رکھ دیا, دوسرا اٹھایا رکھ دیا. مجھے کہتی ہے رجا صاحب ہمیشہ وہ بیگ خریدا کرو جس کا اپنا وزن کم ہوتا کہ کپڑے زیادہ اس میں پڑ جائے گا. نو دا لیڈر, میں سیکرٹری جنرل ہوں, وہ چیئرپرسن ہے. تو ناشتے پہ ہم بیٹھے تو ایک بندہ آ رہا تھا, مجھے کہتی ہے یہ کون آدمی ہے؟ تو میں نے بتا دیا, میں پہچانتا تھا اس کو. مجھے کہتی ہے جب وہ قریب آئے گا نا تو میں خاتون ہوں, میں کھڑی نہیں ہوں گی, لیکن آپ کھڑے ہو کے ملنا اس کو. تو میں مسکرا پڑا. تو خیر وہ آیا, میں نے اس کو کھڑا ہو کے ملا, وہ چلے گئے آگے. مجھے کہتے ہیں آپ اس لیے مسکرائے تھے نا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بات کا, لیکن راجہ صاحب میں نے کہا اگر آپ نہ کھڑے ہوئے تو پھر کیا ہوگا. سو دس از ہاؤ شی یوز ٹو ٹیچ اس. مطلب یہ کتنی میں آپ کو بتاؤں, بظاہر یہ چھوٹی سی باتیں نظر آتی ہیں لیکن اتنی بڑی لیڈر جو ہے اپنے فالوور کو یہ باتیں بھی سکھاتی تھی. ایک بات وہ ہمیشہ کرتی تھی کہ خواتین کی جو عزت نہیں کرتا نا